السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے تمام پیارے ویورز کو ہمیشہ خوشحال آباد اور اپنی رحمتوں کے سائے میں محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جب ہم کہتے ہیں نا اسلام میں عورت کے حقوق ہیں تو کچھ لوگوں کا فوراً جواب ہوتا ہے اسلام میں عورت کو آزادی کہاں ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو اسلام کا نام لے کر عورت کو یہ احساس دلاتے رہتے ہیں کہ تم عورت ہو اس لیے تمہاری رائے کی کوئی خاص اہمیت نہیں۔ لیکن ذرا رک کر سوچئے، کیا واقعی مسائل اسلام میں ہیں، یا مسائل یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو کم پڑھا اور اپنے معاشرے کی بہت سی روایات کو اسلام سمجھ لیا؟ کیونکہ اگر آپ قرآن پاک کو کھول کر ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں تو وہاں عورت کو بے اختیار مخلوق نہیں سمجھا گیا، بلکہ اسے ایمان رکھنے والی، عمل کرنے والی اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے والی انسان کے طور پر مخاطب کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو۔ ذرا اس جملے کو محسوس کریں، تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو، یعنی نیکی کا دروازہ مرد کے لیے الگ نہیں، عورت کے لیے بند نہیں ہے۔ عورت نماز پڑھتی ہے تو اس کی نماز اس کی اپنی ہے، وہ روزہ رکھتی ہے تو اس کا اجر اس کا اپنا ہے، وہ صدقہ دیتی ہے، صبر کرتی ہے، سچ بولتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتی ہے، اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اس کی نیکی صرف اس لیے کم نہیں ہو جاتی کہ وہ عورت ہے۔ اور قرآن پاک سورہ احزاب میں تو مرد اور عورتوں کو ایک کے بعد ایک بیان کرتا ہے۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، سچے مرد، سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، اور پھر ان سب کے لیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا گیا۔ تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اسلام نے عورت کو انسان کی حیثیت سے کمتر قرار دیا؟ اسلام میں عورت کی اقدار اس کی عورت ہونے سے کم نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں ایک بات اور بھی بہت ضروری ہے، عورت کی عزت کا مطلب اب یہ نہیں کہ مرد کی تذلیل کرنا شروع کر دی جائے، اور مرد کو ذمہ داری ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کی عزت ختم کر دی جائے۔ یہ دونوں انتہائی غلط باتیں ہیں ہمارے معاشرے میں۔ آج کی جنریشن کی کچھ لڑکیاں کہتی ہیں میں بہت اسٹرانگ ہوں، مجھے کسی مرد کی ضرورت نہیں، میں اپنے شوہر کی بات کیوں سنوں؟ اور کبھی کبھی اسٹرینتھ کے نام پر شوہر کی بے عزتی، ضد، ہر بات میں مقابلہ اور رشتے کی حدود کو توڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ میری تمام پیاری بہنوں، اپنے شوہر کے آگے آواز بلند کرنا، بدتمیزی کرنا، ضد کرنا، یہ ہماری اسٹرینتھ نہیں ہے، اور اپنے شوہر کی ہر جائز بات مان لینا یہ ہماری کمزوری نہیں ہے۔ دوسری طرف کچھ مرد بھی ایسی سوچ رکھنے والے ہیں جو کہتے ہیں میرے گھر میں میری مرضی چلے گی۔ انہیں بیوی کی رائے سننا اپنی توہین سمجھتے ہیں، اس کی محنت کو معمولی سمجھتے ہیں، اس سے سخت لہجے میں بات کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو غصہ کسی چیز کا ہوتا ہے تو صرف ان کے پاس ایک ہی حل ہوتا ہے کہ اپنی بیوی پر غصہ نکالنا، مار پیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے تمام پیارے بھائیوں، ہر فیصلہ خود کرنا لیڈرشپ نہیں ہوتا، کبھی اپنی بیوی کی بات سکون سے سن لینا بھی لیڈرشپ ہوتی ہے۔ ہمارے اسلام نے مرد اور عورت کو ہر معاملے میں ایک جیسا نہیں بنایا، لیکن عزت کو کسی ایک جنس کی جاگیر بھی نہیں بنایا۔ مثلاً قرآن پاک نے خاندان کے نظام میں مرد کو قوام کی ذمہ داری دی، اور اسی آیت میں اس ذمہ داری کے ساتھ مالی خرچ کا ذکر بھی آتا ہے، یعنی اسے صرف یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارا اختیار ہے، بلکہ اسے اختیار کے ساتھ ذمہ داری بھی ہے، کفالت کی ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری، اور سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی۔ اس لیے اگر کوئی مرد یہ سمجھتا ہے میں شوہر ہوں اس لیے میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، تو اسے اختیار کا مطلب نہیں، ذمہ داری کا مطلب سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ آپ سربراہ ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر کے بادشاہ ہیں، سربراہی کا مطلب ہے کہ آپ سے حساب بھی زیادہ ہوگا۔ اور میں اپنی تمام پیاری بہنوں کو بھی ایک بات سمجھانا چاہتی ہوں، اپنے حقوق جاننا بہت اچھی بات ہے، لیکن حقوق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب مجھے کسی کی عزت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر شوہر کی کوئی جائز بات ہو، رشتے کی کوئی ذمہ داری ہو، اور بیوی ہر معاملے کو اپنی آزادی کے خلاف سمجھنے لگے تو یہ بھی توازن نہیں ہے۔ اسلام عورت کو عزت دیتا ہے لیکن اسے بدتمیزی کا نام آزادی نہیں دیتا۔ جس طرح مرد کی طاقت اسے ظلم کا حق نہیں دیتی نا، اسی طرح عورت کی آزادی اسے کسی کی عزت پامال کرنے کا حق نہیں دیتی۔ یہی اسلام کا بیلنس ہے۔ اب ذرا اس رشتے کو نا قرآن پاک کی ایک بہت خوبصورت مثال سے سمجھیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میاں بیوی کے بارے میں فرماتا ہے وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔
کبھی سوچا ہے لباس کیوں؟ کیونکہ لباس انسان کی کمزوری چھپاتا ہے، اسے سکون دیتا ہے، اسے محفوظ رکھتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ تو پھر اگر شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی شوہر کا لباس ہے، تو کیا شوہر کو اپنی بیوی کی ہر کمزوری لوگوں میں بیان کرنی چاہیے؟ کیا بیوی کو شوہر کی ذاتی باتیں اپنی دوستوں میں پھیلانی چاہیے؟ کیا دونوں کو ایک دوسرے کی غلطیوں کی فہرست لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے؟ بالکل نہیں۔ ذرا سوچئے، جس انسان کے سامنے آپ نے اپنی پوری زندگی کھول کر رکھ دی ہے، اس کے راز کی حفاظت بھی رشتے کا حصہ ہے۔ بہت اہم بات، خاص طور پر مردوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ اب ذرا اپنے آپ سے سوال کریں، آپ باہر لوگوں کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں اور گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں؟ باہر کسی نے چائے دیر سے دی تو کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ گھر میں بیوی سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو تم سے ایک کام بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا۔ باہر سب کے سامنے مسکراہٹ اور گھر میں بیوی اور بچے آپ کے غصے سے ڈر جائیں تو پھر مسائل اسلام کا نہیں، مسائل ہمارے کردار کا ہے۔ لیکن میں اپنی تمام بہنوں سے بھی ایک سچی بات کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کی عزت کرے تو آپ بھی اس کی عزت کو معمولی نہ سمجھیے۔ اس کی ہر بات کا مذاق اڑانا، لوگوں کے سامنے اسے نیچا دکھانا، بچوں کے سامنے اس کی تذلیل کرنا، ہر اختلاف کو جنگ بنا دینا، یہ بھی رشتے کو کمزور کر دیتا ہے۔ آپ دونوں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، آپ کا شوہر آپ کا کمپیٹیٹر نہیں اور آپ کی بیوی آپ کی اوپوننٹ نہیں۔ شادی میں سوال یہ نہیں ہونا چاہیے گھر میں کس کی چلے گی، اصل سوال یہ ہونا چاہیے ہم دونوں مل کر اس گھر کو کیسے بہتر بنائیں گے۔ اور یقیناً ہمارے گھروں کا آج سب سے بڑا مسائل بھی یہی ہے، شوہر اپنے حق گنوا رہا ہوتا ہے، بیوی اپنے حق گنوا رہی ہوتی ہے، دونوں اپنے اپنے رائٹس یاد رکھتے ہیں لیکن اپنی رسپانسبلٹیز بھول جاتے ہیں۔ شوہر کہتا ہے میری بیوی کو میری بات ماننی چاہیے، بیوی کہتی ہے میرے حقوق کہاں ہیں۔ شوہر کہتا ہے میں گھر کے لیے کما رہا ہوں، بیوی کہتی ہے میں بھی پورا دن گھر سنبھال رہی ہوتی ہوں، اور دونوں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں۔ لیکن مسائل یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا سچ سننا چھوڑ دیتے ہیں۔ ذرا ایک گھر کا منظر تصور کریں، شوہر گھر آتا ہے تھکا ہوا، جو بیوی ہے وہ بھی پورا دن بچوں، گھر اور نہ جانے کتنی ذمہ داریوں میں لگی ہوئی ہے۔ شوہر کہتا ہے کھانا نہیں بنا، بیوی جواب دیتی ہے میں سارا دن کام کرتی رہی ہوں، آپ کو صرف کھانا نظر آتا ہے۔ پھر آواز اونچی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی پرانی غلطیاں نکلتی ہیں، اور 10 منٹ کے بعد مسائل کھانے کا نہیں رہتا، مسائل بن جاتا ہے تم میری قدر نہیں کرتی۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اگر دونوں صرف ایک لمحے کے لیے رک جائیں نا اور یہ سوچ لیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں، ہم دونوں ایک ہی مسائل کے خلاف ہیں، تو کتنے گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں۔ اسلام کا حسن یہی ہے کہ وہ صرف عورت کے حقوق نہیں بتاتا اور صرف مرد کے اختیارات نہیں بتاتا، وہ انصاف سکھاتا ہے۔ عورت کو حق دیتا ہے تو مرد کو بھی ذمہ داری دیتا ہے، مرد کو ذمہ داری دیتا ہے تو عورت کی عزت بھی قائم رکھتا ہے۔ عورت سے شوہر کے ساتھ حسن معاشرت چاہتا ہے اور مرد کو بھی حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ نہ شوہر عورت کو اپنے دباؤ میں رکھے اور نہ عورت اپنے مرد کو ذلیل کرے، نہ مرد کے اختیارات کو ظلم بناؤ، نہ عورت کے حق کو ضد بناؤ۔ اور میں چاہتی ہوں کہ آج کی ویڈیو کے بعد آپ ایک جملہ ضرور یاد رکھیں، عورت کو اونچا کرنے کے لیے مرد کو نیچا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور مرد کو عزت قائم رکھنے کے لیے عورت کی عزت چھیننے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں کی عزت اپنی جگہ ہے، دونوں کی ذمہ داریاں اپنی جگہ ہیں، دونوں کی آزمائشیں اپنی جگہ ہیں، اور دونوں کے ایک دن نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے اگر آپ مرد ہیں تو صرف یہ مت دیکھیے کہ میری بیوی میرے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے، یہ بھی دیکھیے میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوں۔ اور اگر آپ عورت ہیں تو صرف یہ مت دیکھیے میرا شوہر مجھے کیا نہیں دیتا، یہ بھی دیکھیے میں اپنے شوہر کو کیا دے رہی ہوں، عزت، سکون، وفاداری، تعاون۔ کیونکہ رشتہ صرف حقوق لینے سے نہیں چلتا، رشتہ حقوق ادا کرنے سے چلتا ہے۔ اور یقیناً ہمیں آج عورت کو مضبوط بنانے سے زیادہ مرد اور عورت دونوں کو انصاف سکھانے کی ضرورت ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کی ہمارے گھروں میں آج سب سے زیادہ ضرورت ہے۔